اس لیے علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ تلفظ کی رعایت کرنا بھی نہایت اہم ضروری چیز ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ بلسان عربی مبین، کہ قرآن پاک کو عربی واضح اور کھلی عربی کے اندر نازل کیا گیا ہے، تو یہ عربی میں جس انداز میں پڑھا جاتا ہے، تلفظ کیا جاتا ہے، ہمیں بھی اس کی رعایت کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ یہی تقاضا ہے اس آیت مبارکہ کا، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تلفظ میں اردو کے اندر ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دیکھیے گا اردو کی جو زبان ہے نا، یہ اس میں تقریباً 40% سے 45% عربی ڈالی گئی ہے، اس لیے بہت سے لفظ آپ دیکھیں گے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ مقابلہ، اسی مناظرہ، منازعات، یہ سارے الفاظ عربی کے ہیں جو بہت زیادہ اردو کے اندر ہمیں مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اچھا اردو کے اندر اب کیا ہے، جیسے صاد ہے، ضاد پڑھا جاتا ہے نا، ارض پاکستان، تو یہاں پر بڑا دھوکہ لگ جاتا ہے کہ جس وقت ہم عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ضاد سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ جو تلفظ ہے ضاد ہے۔ قرآن میں بھی جہاں ارض کا لفظ آتا ہے تو ہم اسے عرض کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ بڑا ایک پھیلا ہوا ہے ہمارے یہاں پر کہ یہ جو ضاد ہے اس کا پراپر تلفظ کیا ہے۔ یہ دال سے مشابہ ہے، جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں والا ضالین، اور یا یہ ضا، تا ضا اس کے مشابہ ہے، جس طرح کئی لوگ پڑھ جاتے ہیں والا ضالین۔ تو یاد رکھیے گا کہ نہ تو یہ دال کے مشابہ تلفظ اس کا ہے، نہ زال، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ بین ایک تلفظ ہوتا ہے، دال اور زال کے بین۔ اس لیے آپ دیکھیں گے عرب کے علماء کرام کو وہ بھی واضح ذکر کرتے ہیں کہ صوت الضاد بین صوت الدال والضا تقریباً، کہہ رہے ہیں ضاد جو تلفظ ہے یہ دال اور زا ان دونوں کے درمیان ایک چیز بنتی ہے تقریباً، نہ تو دال ہے نہ یہ زا ہے۔ اچھا پھر آگے ذکر کرتے ہیں من قدر علی یجوز حرف الضاد، کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ قادر ہے کہ وہ پراپر طریقے سے پروناؤنس کر سکتا ہے ضاد کے تلفظ کو، تو وہ ضروری اس کی رعایت کرے، کہ اس لیے کہ قرآن پاک جب عربی کے اندر نازل ہوا تو یہ آیت تقاضا کر رہی ہے کہ ہم عربی لینگویج کی بھی پراپر رعایت کریں۔ ہاں آگے کہہ رہے ہیں ومن عجزا کانا معذورا، کہ جو شخص عاجز ہے، یعنی کہ وہ ایسا عجمی شخص ہے کہ وہ پراپر تلفظ ادا کر نہیں پاتا، اس کا ماحول تھوڑا سا ایسا ہے، وہ کوشش بھی کرتا ہے، کہہ رہے ہیں ہاں بالکل وہ معذور ہو جائے گا اگر اس سے غلطی تھوڑی بہت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ یہی محمد بن صالح عثیمین صاحب کو بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ضاد کے مسئلے کے اندر چونکہ یہ اس کا تلفظ ضا سے بھی مشابہ ہے اور دال سے بھی، یہ اس کے دونوں کے درمیان ایک ہے۔ کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے عوام الناس کا وہ طبقہ کہ جو اس کے تلفظ کو ادا کرتے ہوئے غلطی کر جائیں اور مشابہ با زا، تا زا ایسی آواز اگر ان کی نکلتی ہے تو عوام کو یہ چیز معاف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ان کی نمازیں بھی قبول کریں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ ہاں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایک بندہ قادر ہے، اسے پتہ بھی ہے اس کا پراپر تلفظ کیا ہے، اب اس کو بالکل بلسان عربی مبین کی رعایت کرنی چاہیے اور ضاد کا پراپر تلفظ نکالنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر تلفظ ادا کرتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، یہ عوام ہے وہ فرق نہیں کر پاتی ہے، ان سے مشابہ با زا آواز اگر نکل جائے، عوام کے حق میں یہ چیز معاف ہو جاتی ہے، کہ اس لیے کہ یہ تھوڑی مشقت ہے اس تلفظ کے اندر۔ تو محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِبْدَالُ الضَّاء ضَاءً، کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے سے ایک استثناء ہے جو علماء محققین کرتے ہیں، ضاد کی آواز اگر زا سے بدل جائے، کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ مَعْفُوٌ عَنْهُ، کہہ رہے ہیں کیونکہ اس چیز کے اندر معافی مل جاتی ہے عوام الناس کو، علی القول راجع قول کے اندر، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، اور یہی مضبوط قول ہے ایز اے مذہب، کہہ رہے ہیں وَذَلِكَ لِخِفَاءِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کرنا تھوڑا مشکل ہے، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ عَامِيًا، خاص طور پر عوام الناس کے لیے، لہذا عوام کا جو طبقہ ہے اگر وہ ضاد کے پراپر تلفظ کو ادا کرتے ہوئے مشقت محسوس ہوتی ہے اور ان کی ضا سے مشابہ آواز نکلے تو یہ چیز معاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر عوام الناس ضالین کو تلفظ ادا کرتے ہوئے ضالین مشابہ آواز اگر نکلتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں، نماز ان کی ہو جائے گی۔ وَيُعْفَى عَنْهُ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ وَأُسْرِ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا لَا سِيَّمَا مِنَ الْعَوَامِ، خاص طور پر عوام کو چونکہ تلفظ یہ مشکل ہے تو ان پر اتنا سخت فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس سے ہم تھوڑا سا اور مزید پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ضا پڑھنا ہی جائز ہے۔ تو جتنے بھی عرب کے علماء کرام ہیں جہاں جو عربی لغت پر ماہر تھے، وہ عوام الناس کے حق میں یہ بات ضرور کرتے تھے کہ اگر وہ ضاد کا پراپر تلفظ ادا کرتے ہوئے غلطی کر جائے اور مشابہ با زا آواز نکلے گی تو عوام کو ہم معاف کر دیں گے، ہاں ان کی تربیت بھی کریں گے، ان کو سکھائیں گے، جب وہ سیکھ جائیں گے اوکے ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو علماء ہیں، بڑے بڑے قاری حضرات ہیں، وہ جان بوجھ کے ضا پڑھنا شروع کر دیں، بچوں کو تعلیم ہی ضا کی دیں۔ یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں، مدارس میں پڑھنے چلے جاتے ہیں کہ ان کو پڑھاتے ہی ضالین والا غیر المغضوب علیہم، ان کو پراپر تلفظ سکھائیں۔ اگر وہ بیچارہ معذور ہے، عاجز ہے، قادر نہیں ہے، پراپر تلفظ نکال نہیں پا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سکھانا ان کو پراپر تلفظ چاہیے۔ یہ پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ کئی مساجد کے اندر جایا جاتا ہے، وہ قاری ہوتے ہیں اچھے لیکن وہ جان بوجھ کر والا ضالین
اچھا اس کے علاوہ جب ان سے پراپر تلفظ پوچھا جائے، تلفظ بھی ان کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پراپر تلفظ کیا ہے. میری خود کئی دفعہ کئی قاری حضرات سے بات چیت ہوئی ہے، اور بلکہ میں آپ کو ایک ایمانداری والی بات بتاؤں کہ ایک امام صاحب ہیں ہمارے ہی ذرا قریب محلے کے اندر، وہ پڑھتے پراپر تلفظ کے ساتھ ہیں وَلَضَّالِّينَ. اچھا لیکن بچوں کو جس وقت ناظرہ وغیرہ پڑھا رہے ہوتے تھے تو ظالین. تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ حضرت آپ پڑھاتے ہوئے ظالم کیوں؟ کہہ رہے ہیں یہ تلفظ بیٹا مشکل ہے نا، تو بچوں کو ذرا آسان ہوتا ہے. میں کہا بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو یہی بچوں کی زبان پہ پکا ہو جائے گا، یہی آگے جا کر ان کو پھر بدلنا بہت مشکل ہو جائے گا، پھر ان کی زبان میں پراپر ضاد کا تلفظ آئے گا ہی نہیں. تو پڑھانا ہی بچوں کو اسی انداز میں چاہیے کہ ان کا تلفظ ٹھیک ہوتا چلا جائے. ہمارے یہاں بلا بہت عام ہے، علماء نے عوام کو رعایت ضرور دی تھی اس لیے کہ اس کا تلفظ تھوڑا مشکل ہے. عوام سے اس رعایت کو ہم علماء کو دے دیں اور علماء جان بوجھ کر کے اس تلفظ کو خراب کریں اور بچوں کو خراب تلفظ پڑھاتے چلے جائیں، تو پھر اصلاح کب ہوگی بھائی؟ معاشرہ پورا کا پورا پھر اس بلا کے اندر مبتلا ہو جائے گا. آج مناظرے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ضا پڑھنا جائز ہے تو ضاد پڑھنا حرام ہے. ایک کفر کا فتویٰ بھی دے دیتا ہے، یہ لوگ کفر کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی ضاد کو ضا پڑھا تو کافر ہو جاؤ گے اس لیے کہ تم نے قرآن کو بدل دیا، قرآن کی عربی کو بدل دیا. یہ اتنی زیادہ شدت ہونے لگ جاتی ہے. تو جب ایک چیز اتنا زیادہ ماحول خراب کر رہی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے اندر اپنی تعلیم میں تھوڑی سی تبدیلیاں لے کر آئیں. مسلمانوں کا جو ماحول ہے یاد رکھ لیجیے گا، اس کی حفاظت کرنا بھی ہم پر ضروری ہوتا ہے. میرا ایک مسئلہ بیان کرنے سے یا میرا لوگوں کو کسی خاص انداز میں پڑھانے سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، بحث مباحثہ ہو رہا ہو، لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ریئلی میں جھوٹ نہیں بول رہا، لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، بھائی فلاں امام صاحب وہ ضاد پڑھتے ہیں، بھائی وہ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں تو قرآن ہی غلط پڑھتے ہیں. تو جب اتنا زیادہ ایک ٹینشن ہو رہی ہے کہ لوگ نمازیں نہ پڑھ رہے ہوں یا کفر کے فتوے جا رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پراپر طریقہ کار سے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، ان کو اچھے طریقے سے تلفظ، کوئی اتنا زیادہ مشکل تلفظ بھی نہیں ہے. خاص طور پر اردو جاننے والا وہ بہت آسانی سے تلفظ پر مہارت حاصل کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اردو کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 40% عربی آلریڈی ہے. ہاں جو اردو لینگویج والے نہیں، دیگر جو لوگ ہوتے ہیں نا عجم کے، ان کے لیے عرب کے جو تلفظ ہیں ان کو تھوڑا سا مشقت ہو جاتی ہے، لیکن اردو وہ عربی کے مزاج سے بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے. یہاں تو بالکل پریشانی ہونی نہیں چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک بچہ 1 مہینے کے لیے قاری صاحب کے پاس چھوڑ دیں، وہ ماشاءاللہ عین ہا خا اس کے سارے تلفظ پراپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، ضد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے. جن چیزوں کو عوام الناس کے لیے بطور رعایت کے علماء ذکر کرتے چلے گئے ہیں، علماء اپنے آپ کو اس میں داخل نہ کیا کریں، پراپر تلفظ ادا کریں، بچوں کو پراپرلی سمجھائیں پڑھائیں تاکہ ہمارے یہاں کا ماحول ٹھیک ہو، لوگ نمازیں بھی پڑھیں. اور یہ نہ بولیں کہ وہ امام صاحب ذات پڑھتا ہے تو میں اس لیے نماز نہیں پیچھے پڑھتا، تو وہ دال پڑھتا ہے تو میں سے. یہ دال میں بھی غلطی ہے، یاد رکھیے گا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ضاد نا دعا دال سے ملتی جلتی آواز ہے، وہ پڑھتے والا ضالین، یہ بھی غلط ہے. ظالم پڑھنا بھی ٹھیک نہیں. دال اور ضا ان دونوں کے بیچ میں اس کا تلفظ آتا ہے. اس کو پراپر طریقے سے سیکھیں اور لڑائی جھگڑے نہ کیا کریں. ٹھیک ہے جی.